تعارض کی مثال، سنن دار قطنی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اگر کتا کسی پانی کے برتن میں اپنا منہ ڈال دے، پانی کے برتن میں اپنا منہ ڈالتا ہے اور اس کی زبان پانی سے لگ گئی، اب روایت میں کیا ہے پتہ آپ کو، وہ پانی ناپاک ہو گیا، اب اس پانی کو آپ پھینک دیں، پھینکنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، اس برتن کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اب دیکھیں ایک روایت حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ سنن دار قطنی، اس کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے کیا واضح ہوا؟ اگر یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کیا سمجھیں گے کہ کتے نے اگر منہ ڈال لیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے جو ہے اس برتن کو پانی گرانے کے بعد 3 مرتبہ دھونا ہوگا۔ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا حدیث سے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، سنن دار قطنی کے اندر بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، نسائی وغیرہ میں۔ وہاں کیا پتہ آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا پانی گرانے کے بعد برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اب ذرا غور کریں، ایک روایت میں کتنا ہے اور دوسری روایت میں کتنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ اب مجھے بتائیں عام آدمی کس عمل کرے گا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ سوال آئے گا، میں اس روایت پر عمل کروں یا اس روایت پر عمل کروں؟ اب مجتہد کیا کرتا ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ یا دیگر ائمہ مجتہدین، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اب کیا کرتے ہیں؟ دونوں روایتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اور دلائل کو دیکھتے ہیں، اور دلائل کو دیکھنے کے بعد ایک حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ راجع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس پر عمل ہوگا۔ اب ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ دونوں روایتوں کے اندر اور دونوں نصوص کے اندر جب تعارض آ گیا تو اب آپ بتائیں کہ کس پر عمل ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 مرتبہ جو دھونے کی روایت ہے، یہ دیگر دلائل برائن اور شواہد سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس روایت پر عمل ہوگا، اور میرا فتویٰ بھی اب یہی ہے کہ 3 مرتبہ دو۔ اب مجھے بتائیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ قرآن اور سنت کے مخالف ہے؟ عقل کے ناخن تو لو، کیا کہیں ہم ان کو؟ کہاں تمہاری عقل چل گئی؟ گانچ سڑنے گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ ذرا غور تو کریں، حدیثیں تو دونوں ہیں، ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں دیگر دلائل شواہد اور براہین کی بنا پر، اور پھر فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ فقہ، یہ قول امام، یہ فرمان امام، یہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ ایک مثال دی، چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں، مسئلہ اور واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ دوسری مثال سنیے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اور دوسری جو کمپنی والے ہیں نا غیر مقلد، ایسا لگتا ہے انہیں تو چند یہی حدیثیں یاد ہے، اس بنا پر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بس چند حدیثیں یاد، باقی ساری حدیثیں تو بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ حدیث میں کیا آیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، لیکن آپ غور کریں کہ ہم فتویٰ کیا دیتے ہیں، ہمارے علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو علیحدہ نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اور پھر دوسرا آرڈر اور حکم فرماتا ہے وَأَنصِتُوا، اور جو ہے خاموش ہو جاؤ۔ اگر یہ 2 کام تم کرو گے نا، تم پر کرم کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رب کی رحمت تم پر آ جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب امام بھی تلاوت کر رہا ہو اور مقتدی بھی تلاوت کر رہا ہو تو یہ قرآن پر عمل ہوگا؟
قرآن تو کہتا ہے جب تلاوت ہو تو خاموش رہنا، جب تلاوت ہو تو خاموش رہنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ دلائل اور دیگر دلائل دیکھنے کے بعد یہ بتا دیا اور واضح کر دیا کہ اے لوگوں سن لو، قرآن کو بھی دیکھو اور حدیث کو بھی دیکھو، پھر اس کے بعد مسئلہ بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، علیحدہ کوئی نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن اگر مقتدی ہے تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے اب اس پر تلاوت قرآن کا سننا واجب ہو گیا، اس لیے کہ رب نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اب وہ خاموش رہے گا اور خاموشی کے ساتھ سنے گا، یہ رب نے فرما دیا، اس پر بھی عمل ہوگا، اس لیے قرآن کی تلاوت۔ اب مجھے بتائیں، امام صاحب نے مسئلہ بتایا، کیا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ یہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسی لیے تو ہم امام اعظم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں کہ ان کے جو اقوال ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال سنیے۔ مثال کیا ہے؟ باپ نے بیٹے کو کہا، باپ بیٹے کو کیا کہتا ہے بتائیں؟ باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے نا۔ اچھا نماز پڑھ، اب کوئی سر پھیرا ہوگا جو ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے، تو پھر اسے یہاں بھی تو کوئی فتویٰ لگانا چاہیے۔ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا نے کہا نماز پڑھ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ سر پھیرا کیا کہے گا پتہ آپ کو؟ کہے گا تو اپنے باپ کی بات مانتا ہے، اس کے قول کو مانتا ہے؟ ہم تو ائمہ، بڑے بڑے ائمہ جو صحابہ کی صحبت کرنے والے تھے، ہم تو کہتے تھے ان کی تقلید نہیں کر سکتے، ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے؟ لیکن یہ کہے گا کون؟ جو عقل سے اندھا ہوگا۔ عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا پتہ آپ کو؟ عقل مند کہے گا بے وقوف ذرا غور تو کر، یہ جو بات باپ نے پیش کی ہے یہ وہی بات ہے جو اللہ نے پیش کی ہے، یہ وہی تو بات ہے جو رسول نے پیش کی ہے۔ تو پھر ہم نے کہا جب باپ کی بات آ جائے تو پھر راستہ چینج کر دیتے ہو، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے جو ائمہ جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے، اتنی عظیم شخصیات ہے، اتنی عظیم شخصیات ہے، قسم خدا کے اسلام ان کے صدقے ملا ہے، قرآن ان کے صدقے ملا ہے، حدیث ان کے صدقے ملی ہے، ہم تو سارا انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، تو ہم اس دربار سے غداری نہیں کر سکتے۔ اور جو ان کے اقوال ہیں وہ قرآن اور سنت کی عکاسی اور ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے کہا ہمارا امام ہے، اور وہ امام کو ہم اس لیے مان رہے ہیں، وہ قرآن سے مسئلہ بتاتا ہے، حدیث سے مسئلہ بتاتا ہے۔ ہم شیطان کو اپنا امام نہیں مانتے، شیطان ہوتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہمارے امام ہے، صحابہ کے غلام ہے، نبی کے فرمان کے شناسہ ہے، اور قرآن کی ترجمانی کے عکاس کرنے والے عظیم رہبر ہے، عظیم رہبر ہے۔ تو الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید جو ہے ان مسائل میں کرتے ہیں۔ اچھا اب ایک اور بات، چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے، آخری بات اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو باتوں میں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک تو وہ کہ مسئلہ جو ہے قرآن و سنت سے واضح نہ ہو رہا ہو، دوسرا یہ کہ نصوص کے درمیان کیا ہو؟ تعارض ہو، ٹکراؤ ہو، اور تیسرا کیا ہے پتہ آپ کو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کہیں احتمالات ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے جب حدیث پڑھی تو حدیث پر جب غور کیا تو ہمارا ذہن یہ کہنے لگا اس حدیث سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ حدیث کی مرادوں کے اندر احتمالات ہیں۔ جب اتنے احتمالات پائے جائیں تو پھر ہمارا جو مجتہد ہوتا ہے، ہمارا جو امام ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟
ایک احتمال کو لیتا ہے، اور وہ احتمال اس لیے لیتا ہے کہ دیگر دلائل سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اب اس احتمال کو ترجیح دے کر پھر مسئلہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو اس پر عمل کرو، اے لوگو اس پر عمل کرو۔ تو اب یہاں امام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اجتہاد کرتا ہے، اور ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ مثال سن لیجئے، مثال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 ہے۔ ان 4 فرائض میں ایک فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو۔ اچھا، اب یہ جو سر کا مسح ہے یہ بالکل واضح ہے قرآن سے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور اس میں ہم کسی امام کی تقلید بھی نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب قرآن اور سنت سے واضح مسائل ہو تو پھر امام کی تقلید نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ امام اس کے خلاف بھی نہیں جائے گا، تبھی تو ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں، ورنہ ہم امام بھی نہ مانے۔ اس لیے کہ جو قرآن اور سنت کا بگورا ہے، جو قرآن اور سنت کا باغی اور بگورا ہے، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہے، قسم خدا کی وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے سر کا مسح کرو۔ جب سر کا مسح قرآن سے واضح ہو گیا، اس میں تقلید نہیں ہوگی، لیکن اب تقلید کس بات میں ہے؟ سر کا مسح تو قرآن سے واضح ہے، لیکن کیا آپ کے ذہن میں یہ سوالات نہیں اٹھیں گے کہ سر کا مسح تو قرآن سے واضح ہے، لیکن اس کی مقدار کتنی ہو؟ پورے سر کا مسح ہے، سر کا چوتھائی حصہ ہے، یا پھر چند بال ہیں؟ سوال تو ہے نا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ سر کے مسح کے حوالے سے قرآن نے شہادت دے دی، کسی امام کی تقلید نہیں ہوگی، لیکن مقدار کے بارے میں قرآن نے واضح نہیں کیا۔ اب احتمالات آ گئے۔ احتمال اول کیا ہے؟ قرآن کی مراد چند بال ہے۔ احتمال ثانی کیا ہے؟ قرآن کی مراد جو ہے چوتھائی سر کا مسح ہے۔ اچھا، احتمال ثالث کیا ہے؟ کیا سارے سر کا مسح ہے؟ قرآن کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا اور دیگر دلائل اور براہین کو دیکھا، دلائل براہین اور شواہد کی روشنی میں پھر امام اعظم نے فتویٰ دیا، اور اب کیا فتویٰ دیا؟ کہا سنو، سر کا مسح تو قرآن سے واضح ہے، اس میں تو کسی کی تقلید نہیں ہوگی، لیکن سر کے مسح میں جو مقدار ہے یہ واضح نہیں ہو رہی، اس کے اندر احتمالات آ گئے۔ اب جو ایک احتمال ہے اس کو میں واضح کرتا ہوں اور وہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ امام اعظم نے فتویٰ دیا، سنو، قرآن جو یہ کہتا ہے سر کا مسح کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے سر کا چوتھائی حصہ، سر کا چوتھائی حصہ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم نے امام کی تقلید کی، کہاں قرآن کو چھوڑ دیا، کہاں حدیث کو چھوڑ دیا؟ الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے، الحمدللہ۔ اور ہم ان ائمہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ جب یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔